بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا تھا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص ثعلبہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اس کے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ دوبارہ پھر ثعلبہ نے حاضر ہو کر یہی درخواست کی اور کہا، اس کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ حضور اقدس نے دعا فرمائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں برکت فرمائی اور اتنی بڑھی کہ مدینہ میں ان کی گنجائش نہ ہوئی۔ تو ثعلبہ ان کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور جماعت کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دریافت فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت کثیر ہو گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہ رہی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ثعلبہ پر افسوس۔ پھر جب حضور اقدس نے زکوٰۃ کے وصول کرنے والے بھیجے تو لوگوں نے انہیں اپنے اپنے صدقات دیے۔ جب ثعلبہ سے جا کر انہوں نے صدقہ مانگا تو اس نے کہا، یہ تو ٹیکس ہو گیا، جاؤ میں پہلے سوچ لوں۔ جب یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے کچھ عرض کرنے سے قبل 2 مرتبہ فرمایا، ثعلبہ پر افسوس۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر ثعلبہ صدقہ لے کر حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے قبول فرمانے کی ممانعت فرما دی، اور وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر واپس ہوا۔ پھر اس صدقے کو خلافت صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی اسے قبول نہ فرمایا۔ پھر خلافت فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی قبول نہ فرمایا، اور خلافت عثمانی میں یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ ثعلبہ کی توبہ اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ اس کا توبہ کرنا اور رونا دھونا دل سے نہ تھا، بلکہ لوگوں کے درمیان اس کے مردہ ہونے کی وجہ سے جو ذلت ہو رہی تھی وہ اس سے بچنے کے لیے واویلا کر رہا تھا، تو چونکہ یہ صدق دل سے نہ تھی اس لیے مقبول نہ ہوئی۔ یہاں ایک وضاحت کر دینا مناسب ہے، اور وہ یہ کہ تفسیر حدیث اور سیرت کی عام کتب میں اس شخص کا نام ثعلبہ بن حاطب لکھا ہوا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ ابن اسیر جزری کی تحقیق یہ ہے کہ اس شخص کا نام ثعلبہ بن حاطب درست نہیں، کیونکہ ثعلبہ بن حاطب بدری صحابی ہیں اور وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور بدری صحابہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو ثعلبہ بن حاطب اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتے۔ نیز جب وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو اس کے مصداق ہو ہی نہیں سکتے کہ یہ شخص زمانہ عثمانی میں مرا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ آیت میں جس شخص کا واقعہ مذکور ہے وہ ثعلبہ بن حاطب کے علاوہ کوئی اور ہے، اور تفسیر ابن مردویہ میں مذکور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق وہ شخص ثعلبہ بن ابو حاطب تھا۔ علامہ محمد بن یوسف صالحی رحمۃ اللہ علیہ نے سہل الہدی والرشاد میں اور علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اتحاف میں اس تحقیق سے اتفاق کیا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتی ہیں، یہ شخص جس کے باب میں یہ آیت اتری ثعلبہ ابن ابی حاطب ہے، اگرچہ یہ بھی قوم اوس سے تھا اور بعض نے اس کا نام بھی ثعلبہ ابن حاطب کہا، مگر وہ بدری
خود زمانہ اقدس حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ احد میں شہید ہوئے۔ یعنی وہ جو صحابی کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کوئی اور ہیں، نام ایک ہو سکتا ہے، تو کیونکہ یہ فاروق اعظم کے دور میں ہلاک ہوئے، اور جو بدری صحابی تھے وہ حضور علیہ السلام کے دور میں جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو لہٰذا دونوں میں فرق ہے، لیکن نام کے بارے میں اختلاف ہے علماء کرام کا، وہ جیسا کہ یہاں پر ہم نے بیان کیا۔ تو علامہ شریف الحق امجدی فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ وہ شخص ثعلبہ بن ابی حاطب ہے، جیسا کہ خازان اور اصابہ میں ہے۔ ثعلبہ بن حاطب بن عمر صحابی مفلس تھے جو بدر احد میں شریک ہوئے اور احد میں شہید ہوئے، اور یہ ثعلبہ بن ابی حاطب خلافت عثمانی میں مرا، یعنی وہ ثعلبہ بن حاطب بن عمر اور یہ تھا ثعلبہ بن حاطب۔ تو نام میں ظاہر ہے بعض اوقات اسی طرح ہوتا ہے کہ نام سیم ہوتا ہے، پھر علماء کرام کے اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو رب نے ہمیں دیا ہمیں اس میں سے خوب سترہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔